کے پاس جسٹیفیکیشن اور کنوکشن ہو چاہیے، تو رضامند کر کے اس کا بھائی کا قتل کرا دیا اس کے نفس نے. کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے اس نے قتل کر دیا؟ جی اچھا جیلسی. اور آپ کو بتائیں؟ جی آپ بتائیں. نہیں دیکھیے اسی لیکچر میں غور کریں. نہیں آپ نہیں، نئے آدمی میں سے میں چاہوں گا. نہیں ایک تو بات صحیح ہے، انہوں نے ایک جواب تو صحیح کہا کہ وہ جو اللہ کی اس کو رضامندی حاصل ہو گئی، اللہ کی نظر میں وہ اس کو قرب مل گیا، ایک تو اس سے جیلسی کہہ لیں اس کی وہ ہو گیا. لیکن کون سی دوسری چاہیے اس نفس نے؟ اب جسٹیفائی جب کرے گا تو لوگ کہیں بھائی تم نے قتل کر دیا اس کو، تو وہ کیا جسٹیفائی کرے؟ اس کی گناہ کہ گناہ جو اس کے تھے بتانے کے لیے رضامند یہ ہوا کہ اس کے گناہ بتا سکے اس گناہ گار آدمی تھا. سمجھ آئی آپ کو کہ اللہ کو تو اس کو جلسی ہے، لیکن ایکشن جب کرنے جا رہا ہے کہ وہ جو گناہ اس نے کیے ہیں وہ ہے اس کے سامنے، اس پہ ٹھہرا ہوا ہے نا، وہ اس کو ویسے ہی نظر آ رہا ہے، وہ اس کو وہ ویسے ہی نظر آتا رہا تاکہ وہ کنوکٹ ہو جائے. اور جب کوئی پوچھے تم نے کیوں قتل کر دیا تو جسٹیفیکیشن اس کے پاس جو کہ وہ ایسا تھا. سمجھ آ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے نفس نے اس کو رضامند کر کے اپنے بھائی کا قتل کر دیا. فتوعت کے معنی ہوتے ہیں رضامند کرنا، اطاعت کر دی. لہو اس کے نفس نے اس کے اطاعت کی، نفسو قتل اخی کہ اس کے بھائی کا قتل جو کیا اس نے رضامند ہو کر یعنی والنٹریلی قتل کیا. اس کے پاس جسٹیفیکیشن یہ ہوئی کہ اس شخص نے اس کے گناہ میں جانتا ہوں، یہ گناہ گار آدمی، اس کی یہ برائیاں ہیں جو اس نے کہا تو میرے نفس کے میرے گناہوں کے ساتھ ٹھہرا رہے. تو وہ جو گناہ تھے اس کے ذہن میں اس شخص کے بارے میں، تو وہ جسٹیفیکیشن ہے اس کا قتل. ایک تو جیلس پیچھے ایکچوئل جیلسی ہے، بالکل صحیح کہا تھا کسی نے یہاں پر 100% جیلسی ہے، اس کا قرب کیوں حاصل ہو گیا. دوسرا یہ ہے پوائنٹ کہ وہ رضامند یہ ہو رہا ہے کہ اس کے گناہ کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے وہ، کیونکہ اس کے گناہ اس کے ذہن میں اٹکے ہوئے ہیں. وہ سمجھ رہے کہ وہی جو گناہ جو ہیں اس کو وہ معاف نہیں کر سکتا، ہٹا نہیں سکتا اپنے ذہن سے، وہی اٹکا ہوا ہے وہاں. تو اس کے رضامند کر کے اپنے بھائی کا جو قتل کیا وہ اس کے گناہ کے ساتھ، جو اس بھائی نے کہا میں تو ارادہ کرتا ہوں تو میرے گناہ کے ساتھ اور اپنے گناہ کے ساتھ بھی ٹھہرا رہے. ٹھہرے کا مطلب یہ تھا آپ وہیں ہیں رکے ہوئے، آگے امپلیمنٹ کر کے اصلاح نہیں کر رہے، نہ اس کے گناہ کو معاف کر رہے ہیں نہ پیچھے رکھ رہے ہیں اس کو. چھوڑے کہتے ہیں نا بھول جاؤ غلطی ہو گئی چھوڑو معاف کر دو درگزر کر دو، آپس میں ہم لوگ کرتے ہیں نا. لیکن یاد رکھیں اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ ٹھہرے ہوئے گناہ کے ساتھ. کسی بھی آدمی کے ساتھ ہمارے ناچاکی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے تو ہم باقاعدہ وہیں اٹکے رہتے ہیں اس گناہ کے ساتھ. تو ہمیں کون سا بھائی بننا ہے یہ لیکچر ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح یہ بھائیوں کے آپس میں ہوا، کیوں ہوا اور کس طرح قتل ہوا، اس کی وجہ کیا تھی. اب کیا ہوا؟ قتل کر دیا. اچھا اب یہ اس بات میں آپ دیکھیے ابھی تک آپ لوگوں کے کیا سمجھ میں آیا کہ اب یہ کون سا قتل ہے؟ یہ نفسیاتی طور پہ قتل ہے یا فزیکل قتل ہے؟ آپ لوگ کیا کہیں گے بھائی پیچھے جو بیٹھے ہیں؟ فزیکل. یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ میں نے تو نہیں کہا فزیکل، میں نے آپ سے اس طرح پڑھ کے اب دیکھیے کوئی بھی سے واقع پڑھے گا تو سمجھ جائے گا یہ فزیکل قتل ہے. اس میں زیادہ کوئی عقل مند کی ضرورت نہیں، میں نے کہا نارمل آدمی سمجھ سکتا ہے. تو یہ فزیکل قتل ہے صاف سمجھ رہے آپ کتنی واضح طور پہ سمجھ آ گئی. تو اس کے معنی قتل کا لفظ آپ سے میں پوچھتے جاؤں گا یا کون سا تو آپ خود بتائیں گے انشاءاللہ کہ یہ ایک فزیکل قتل ہو رہا ہے. اور اس کی آگے ایک اور ریزن بھی آ جائے گی، وہ بھی میں جب وقت آئے گا بتاؤں گا، لیکن آپ نے یہی بتا دیا. اب کیا ہوا جب قتل ہو گیا تو المائدہ کا 33 کنٹینیوٹی میں فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. پس اللہ نے کوے کو مقرر کیا جو زمین میں بحث کرتا ہے تاکہ اس شخص کو دکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی برائی کو پیچھے ڈالا جاتا ہے. اس نے کہا ہائے افسوس، کیا میں اتنا نااہل ہوں کہ میں نے اس کوے کی مثال بھی نہ ہو سکا کہ پس میں اپنے بھائی کی برائی کو پیچھے ڈال دیتا. پس اس کی صبح ندامت کرنے والوں میں سوئی. اب اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کوے کو مقرر کیا، یعنی اس شخص نے ایک کوے کا بیہیویئر کو دیکھا. اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہے آیات کے اندر بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. ہمیں خود تدبر کرنا ہوتا ہے کیا مقصد کوے کو مقرر کیا.
یہاں تو اسے بھی لکھا ہم نے کوے کو مورخ جو زمین میں بحث کرتا ہے. اب بحث کا مطلب اردو میں آرگیومنٹ کرنا ہے, بحث سمجھتے ہیں سب, لیکن کوا کیسے کرے گا؟ تو آپ نے اگر دیکھی کوے کے, جو لوگ کوے کو, بلکہ ہم لوگ روزانہ دیکھتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اگر کوئی کوا کو آپ ماریں یا کوے کو کسی کو نقصان پہنچائیں تو بقیہ کوے کیا کریں گے بتائیے آپ؟ اتنے سارے دیکھا ہوگا آپ نے, ایک ہجوم آ جائے گا صاحب. یہ صرف اس کوے میں اور کسی جانور میں نہیں ہے. یہ کہلائے گی بحث کہ وہ اپنے دوسرے جو اس کا جو بھی ہے رشتہ دوسرے کوے جس کو ہرٹ کیا جا رہا ہے اس کے اندر وہ جمع کر لے گا, یعنی وہ اپنی فیلنگ شو کر رہا ہے اس کوے کے لیے. آپ سمجھ رہے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوا جو بحث کر رہا ہے زمین پر, وہ یہ ہم اب اس کو دیکھ رہے ہیں نا, اللہ نے اتنی بات کہہ دی, بس اللہ نے کوا مقرر کیا, بس وہ زمین پہ بحث کرتا ہے. اب ہم یہ تھوڑی کہ کوا ہر بات کو اب ہم نے دیکھا کہ کوے کو جب, کیونکہ واقعہ ہم پڑھ رہے ایک آدمی کا مرڈر ہو چکا ہے آیات میں, تو اب اللہ نے اس کو کیسے سبق سکھوایا کہ اس نے دیکھا کہ آدمی نے دیکھا ایک کوے کو جب اس کو ٹچ کیا جاتا ہے تو سارے کوے جمع ہو جاتے ہیں, تو اس کے معنی ان کوے کو آپس میں کتنی فیلنگز ایک دوسرے سے, تو یہ اس کا بھائی تھا اور اس نے مرڈر کر دیا. کیوں مرڈر کیا کہ وہ کس کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے کہ اس نے دیکھا کہ کس طرح اپنے بھائی کی برائی کو پیچھے ڈالا جاتا ہے. کیا چیز کس طرح کیوں قتل کیا تھا اس نے؟ اس کی برائی سامنے تھی, اس کی گناہ سامنے رکھا ہوا تھا, اس نے گناہ کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا, پیچھے ڈال دیتا. کہتے ہیں نا بھول جاؤ چھوڑو جانے دو جو ہو گیا آپس, اس نے سامنے رکھا ہوا تھا بھائی نے. تو اس کوے کو دیکھ کے اس کو یہ احساس ہو, دیکھ کوے جاندار کوا ہے, جانور ہے, پرندہ ہے, وہ تو اتنی فیلنگ رکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تم تو انسان ہو, مطلب تم اتنی سی بات, یعنی اگر تمہارے بھائی کی اس نے کہا نا تم اس کے گناہ کے ساتھ ٹھہر, تو اس کی اگر برائی تمہارے سامنے آ گئی تھی, کسی کے اندر یہ برائی سامنے آ جائے تو آپ اس کو لے کے بیٹھے ہوئے, اس کے گناہ کے ساتھ ٹھہرے ہوئے. تو اس کو دیکھ کے یہ آیا, اس کو احساس ہوا کہ کاش جو زمین میں بحث کرتا ہے کہ اس کو دکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی برائی کو پیچھے ڈالا جاتا ہے, کس طرح اس کو پیچھے ڈال دیتا, وہ نہ لے کے بیٹھا رہتا ہر وقت, جس کی وجہ سے اس کی نفس نے اس کو آسان بنا دیا قتل. تو ہم جو ایک دوسرے کی اس طرح چیزوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے نقصان کر رہے ہیں. تو اس نے یہ دیکھ لیا کس طرح اپنے بھائی کی برائی کو پیچھے ڈالا جاتا ہے. اس نے کہا ہائے افسوس, کیا میں اتنا نااہل ہوں کہ میں اس کوے کی مثال بھی نہ ہو سکا کہ بس اپنے بھائی کی برائی کو پیچھے ڈال دیتا. اگر برائی سامنے آ بھی جاتی تو اس کو پیچھے ڈالتا, کیونکہ اصل تو بات مقصد کچھ اور ہے دنیا میں, قرب اللہ کا حاصل کرنا ہے مقصد ہمارا. ہم سب کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں. تو اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے دو آدم کے بیٹوں کا ہم یہ حدیث یا واقعہ پڑھ رہا ہوں میں, اور اس میں قتل کا ذکر آ رہا ہے. قتل کون کر رہا ہے؟ جس کا قرب حاصل نہیں ہو رہا. اور قتل کرنے کی ریزن یہ, ایک تو جیلسی کے قرب حاصل کیوں ہو گیا, دوسرا یہ وجہ ہے کہ وہ اس کے گناہ کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے کہ کنٹینیوس نان سٹاپ ہر آدمی کے پاس ایک اوپینین ہے دوسرے آدمی کی برائی کا. بلیو کریں آپ, ہم سب کی میں بات کر رہا ہوں, ہم سب دوسرے آدمی کی کمزوری یا برائی کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں جو ہمیں نہیں رہنا ہے, جس کی وجہ سے ہم قتل کریں گے یا برا کریں گے, اس کے لیے برائی کا سوچیں گے, اس کو نقصان پہنچانے کا. ہمیں اپنا اللہ کا قرب حاصل کیا اور اپنے گناہ دیکھ ہی رہے. یہ جو لیکچر ہے, یہ جو بیان کیا جا رہا ہے, اس میں دیکھا جا رہا ہے کون آدمی قتل کرتا ہے, ریزن آف قتل بھی پتہ چل رہی ہے, اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والا کیا کر رہا ہے, کہہ رہا ہے مجھے مار دو, قتل کر دو, میرے گناہ کے ساتھ تم ٹھہر جاؤ. تو کوے کو دکھا اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے سے ایک آدمی کو جو نفسیات رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو روح پھونکی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے آیات کی ایسنس کی ہمارے اندر, اور ہم کو ایک کوے کے تھرو مثال دے کے یہ سمجھایا کس طرح بحث کر رہا کوا, اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کس طرح آپ اپنی برائی پیچھے ڈال دیتے اپنے بھائی کی. تو اگر اپنے بھائی کی آپ برائی پیچھے ڈال دیں گے تو آپ کے تعلقات صحیح ہو جاتے, لیکن اس نے نہیں ڈالے. تو وہی افسوس دکھا رہا ہے کہ پس اللہ نے کوا مقرر کیا جو زمین پر بحث کرتا ہے تاکہ اس کو دکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی برائی کو پیچھے ڈالا جاتا ہے. اور اس نے کہا ہائے افسوس کہ میں اتنا نااہل ہوں کہ میں نے اس کوے کی مثال بھی نہ ہو سکا کہ پس میں اپنے بھائی کی برائی کو پیچھے ڈال دیتا. پس اس کی صبح ندامت کرنے والوں میں سے ہوئی.
اب یہ ہم کو پتہ چل رہا ہے کس طریقے سے یہ شخص جو عمل کر کے بیٹھا ہوا ہے افسوس کر رہا ہے. اب اس قتل کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کیا ہوا. سورہ مائدہ 5 سورہ 32 آیت. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. یہ ابھی میں اتنی پڑھتا ہوں, اس کو ڈسکس پھر آگے بعد میں پڑھیں گے. اس وقت کے بعد سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ بے شک جو کوئی اس نفس کو قتل کرے گا, بریکٹ میں نے لکھا جس نے قربانی دے کر اللہ قرب حاصل کر لیا ہو, جو بغیر نفس کے ہے یا زمین پر بغیر فساد کے ہے, پس یہ ایسا ہے جیسے کہ بے شک اس نے تمام انسانیت کا قتل کر دیا. اچھا دیکھیے, ہمارے معاشرے میں اس آیت کو شاید آپ نے سنا ہو, یہ چھوٹا سا پورشن, نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, کہ کسی آدمی کا اگر انسان کا قتل کر دے, اور یہ جوز اور یہ کرسچنز اور یہ نان مسلمز اور مسلم سب مل کے کوٹ کرتے تو سا پورشن نان مسلمز, کہ تمہارے قرآن میں آیا کہ اگر ایک انسان کا تم قتل کر دو تو تم نے ایسا ہے کہ تم نے تمام انسانوں کا قتل کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آڈینس سے میں پوچھ رہا ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عام انسان کا قتل ہے یا اس شخص کا قتل ہے جس شخص کا ہم ذکر کریں جس نے اللہ قرب حاصل کیا, اور یہ سائیکولوجیکل قتل ہے یا فزیکل قتل ہے, کہ تمام انسانیت کا قتل سمجھیں آپ, کہ جو اللہ کی نظر میں قرب حاصل کر لے, اللہ کا قرب حاصل جب کر لے اس کا قتل کرنا ایسا ہے تمام انسانیت کا قتل کر دینا ہے کہ نہیں. یہ سائیکولوجیکل قتل نہیں ہے صاحب, یہ فزیکل قتل ہے اس شخص کا جو اللہ کا قرب جب حاصل کر لے اس کو اگر آپ قتل کریں گے, کیونکہ وہ تو ایسا شخص ہے کہ جس کے تھرو تمام انسان اور زندہ ہو سکتے ہیں, مردہ لوگ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا جو اللہ قرب حاصل کر لے اس کو اگر آپ قتل کریں گے, وہ بغیر نفس کے ہے یا فساد نہیں کرتا زمین پر, اس کی پہچان بتا رہا ہے. بغیر نفس کی کا مقصد یہاں جو لکھا ہے بغیر نفسم بغیر نفس, کہ ایسا شخص جس کی خواہش کے اندر جو اپنے مال اور اپنی نفسیات کو اللہ کے سپرد بیچ چکا ہے. یعنی ایک آیت ہے, جب آئے گا کوشچن آنسر میں بتاؤں گا, جو انسان اس دنیا میں اپنی خواہش نفس کو پوری طرح قتل کر دے, اس کو سائیکولوجیکل اپنی نفسیات کو, وہ صرف اور صرف اللہ کی آیت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہو اور اللہ کو رضامند کرنے میں لگا ہوا ہو, تو وہ اس کی اپنی خواہشات تو ختم ہوئی, وہ دنیاوی طور پہ بغیر نفس کے وہ ہے. اس کے ایک لینگویج میں کہا جاتا ہے بغیر نفس ہے, تو معصوم ہے, ایک طرح کہتے ہیں پیغمبروں کے بارے میں معصوم ہے, یعنی اس کے اندر نہیں, جیسے بچہ معصوم ہوتا ہے. تو نفسیات تو ہے بچے کی, لیکن ایسی خواہشات نہیں ہیں جس سے وینجنس ہو, جیلسی ہو, ہٹس ہو, نفرت ہو, قتل و غارت ہو, اور دنیا میں بغیر فساد کے ہے وہ شخص. تو ایسا شخص جو کہہ رہا ہے نفسم بغیر نفس او فساد فی الارض, یہ ایسا شخص ہے جو بغیر نفس کے ہے اور فساد زمین پر نہیں کرتا. اس شخص کو اگر آپ قتل کر رہے ہیں, تو میں نے اس کا کانٹیکسٹ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو قربانی دے کر اللہ کا قرب حاصل کر لے, اس کو اگر آپ قتل کر دیں گے فزیکلی, تو ایسا ہے کہ جیسے تمام انسانیت کا آپ نے قتل کر دیا. اس کی ان آیات کی روشنی میں ہم واضح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قتل جو تھا یہ فزیکل قتل تھا, یہ سائیکولوجیکل قتل نہیں ہے, اور یہ اس شخص کا قتل ہے, یہ عام انسان نہیں ہے, یہ وہ انسان ہے جس نے اللہ کا قرب حاصل کیا, اللہ کی نظر میں وہ صحیح تھا. اس کو ایک جس نے دوسرے نے قربانی دی تھی اس کی قرب حاصل نہیں ہے, اس کو اس سے جیلسی ہوئی. ایک تو جیلسی ایک وجہ پتہ چلتی ہے, اس کو قرب حاصل نہیں ہے تو اس کو جیلسی ہوگی. دوسرے کہ اس کے جو دوسرے شخص کی گناہ تھے وہ اس نے سامنے رکھے, اس کو پیچھے پش نہیں ڈالا, اس کو ہمیشہ سامنے رکھا, اور اس کی وجہ سے آسانی ہو گئی, اس کو قتل کرنے کے لیے جسٹیفیکیشن مل گیا کہ قتل میں کر دوں اس کو. تو اس کو یہ جسٹیفیکیشن یا یہ کہنا چاہیے اس کی ریزیڈنس کہ میں بتا سکوں میں نے کیوں قتل کیا, کہ بھئی یہ وجہ تھی کہ یہ اس طرح کا آدمی تھا. تو یہاں پر تو اب اسی کے آیت کے آگے اگر ہم آگے دیکھیں گے تو آیت کا آدھا پورشن, دوسرا پورشن یہ ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. اور جو کوئی قربانی دے کر اللہ قرب حاصل کر لے وہ زندگی دے گا اس نفس کو, پس یہ ایسا ہے جیسے کہ بے شک اس نے تمام انسانیت کو زندگی دی ہو, اور بلا شبہ
ان کے پاس ہمارے رسول واضح آیات کے ساتھ آئے، پھر بے شک ان کی اکثریت اس کے بعد بھی زمین پر قتل میں تجاوز کرنے والوں میں سے رہے۔ اب یہاں پر دوسرا جو پورشن ہے، جو ہمارے میڈیکل جو ڈاکٹر میڈیسن پڑھاتے ہیں، ان کے یہ لکھا ہوا اتنا سا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، بس یہ چھوٹا سا پورشن لکھا ہوا، جو کوئی زندگی دے گا کسی نفس کو، اس نے تمام انسانیت کو زندگی دی۔ وہ پچھلا ہم پڑھا ہم نے آیت میں، قتل ایسے شخص کا قتل جو اللہ کا قرب حاصل کر لے، اللہ کا قرب حاصل، اس کو جب ہم قتل کریں گے تو تمام انسانیت کا ہمیں قتل سمجھ میں آ گیا۔ لیکن یہ کون سی زندگی ہے کہ ایک شخص کو اگر آپ بچا لیں، کسی بھی زندگی، بہت سی سچویشن آتی ہیں، پروگرامز بنائے ہوئے دنیا میں کہ ایک آدمی کا سچویشن تھی اور فلاں نے گیا اور فلاں نے اس کی زندگی بچا لی، کہ تمام انسان کی زندگی بچانا ہے، تمام انسانیت کی زندگی بچانا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ کون سی زندگی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یہاں آپ کو سوچنا پڑے گا، فزیکل زندگی بچانا ہے یا سائیکولوجیکلی بھی زندگی ہوتی ہے، جیسے موت ہوتی ہے زندگی، لیکچر زندگی پہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس لیکچر میں یہ آیت آ رہی ہے، اس کا کانسیپٹ آ رہا ہے، تو آپ نے ایک آیت سنتے آ رہے ہیں، وہ لیکچر میں الگ لیکچر دوں گا، پورا ایک اس کے الگ لیکچر ہے کہ دنیا میں، اس دنیا میں ایک زندگی ہوں، میں زندہ ہوں، آپ کے سامنے ایک زندہ انسان، زندگی میں زندہ آدمی کو اللہ مردہ کہتا ہے آیات میں، یہ زندگی میں اس آدمی کو اللہ تعالیٰ مردہ کہہ رہا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وَلَا تَقُولُوا، تم مت کہو، یہ ہے آیت پر، وَلَا تَقُولُوا، تم مت کہو، لِمَنْ يُقْتَلُوا، جو کوئی قتل ہو جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو اب یہ الگ لیکچر ہے کس طرح اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایک زندہ آدمی کو مردہ کہتا ہے، اور اسی طرح سائیکولوجیکل مردے سے زندہ ہوتا ہے، وہ زندہ ہے وہ، لیکن اس طرح مردے کو زندہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اس کو تم مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، اور تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو زندگی ہے یہ اس شخص کی زندگی ہے ہو رہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں زندگی دے دے، جو اپنے نفس کو بیچ دے، بک جائے، وہ جس دنیا میں زندہ ہے، اس کی وقت وہ کر پہ موت فزیکل آئے گی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اسی میں نے لیکچر میں کہا تھا، اس کو میں دو حصوں میں ڈیوائڈ کروں، وہ زندگی الگ لیکچر ہے، کس طرح اللہ کی راہ میں آدمی مرتا ہے اور اسی دنیا میں اللہ کی نظر میں زندہ ہو جاتا ہے وہ۔ تو یہ وہ زندہ ہے جو ایسا شخص جو اللہ کے قرب حاصل کر کے زندہ ہو چکا ہو، اس کا قتل تو پوری دنیا کا انسان نے قتل کرنا ہے، اور ایسے شخص جو اللہ کی راہ میں زندہ ہو چکا، وہ اگر کسی کو زندگی دے گا تو اس نے ایسا ہے جیسے تمام انسانیت کو زندگی دی، کہ وہی تو دے سکتا ہے زندگی، آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ تو اس طرح فزیکل بچا لیں گے کسی آدمی کو، کسی طرح ہر آدمی بچا لے گا، وہ تمام انسان کے بچانا نہیں ہے۔ جو اللہ کی راہ میں مردہ ہیں اس دنیا میں، ان کو آیات سے وضاحت ہو جائے تو آپ اسی دنیا میں زندہ ہو جاتے ہیں، وہ زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جو کوئی میں نے اس کے بریکٹ میں لکھ دیا کیونکہ اوپر بات کانٹیکس وہی ہے، جو کوئی قربانی دے کر اللہ قرب حاصل کر لے، وہ زندگی دے گا اس نفس کو، بس وہ ایسا ہے جیسے کہ بے شک اس نے تمام انسانیت کو زندگی دی۔ جو اللہ کا قرب حاصل کر کے دنیا میں اپنی زندگی دے چکا ہے، وہ اگر کسی کو دے گا نفس کو زندگی، تو وہ کیونکہ وہ تو قرب حاصل کر چکا ہے نا، اس کو پتہ ہے کس طرح قرب حاصل کیا جاتا ہے، تو جو اللہ قرب حاصل کر سکتا ہے تو وہ اگر کسی نفس کو زندگی دے گا تو ایسا ہے تمام انسانیت کو زندگی دینا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے کہ جو شخص اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، جو اللہ قرب حاصل کر لے گا، وہی زندگی دے سکتا ہے دوسرے کو، کیونکہ اس نے خود قربانی دی بھی ہے، دکھاوی قربانی کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہی زندگی دے سکتا ہے اور دوسرے کو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وہ اگر زندگی دے گا تو وہ ایسا ہے کہ اس نے تمام انسانیت کو زندگی دی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں اگر آپ خود پہلے صحیح راہ پہ آ گئے ہوں اللہ کی نظر میں، تو اگر آپ کسی ایک کو بھی راہ راست پر گائیڈنس بتا دیں اور وہ گائیڈنس پر اللہ کے حکم سے آ جائے، ہدایت اللہ دیتا ہے، تو سمجھیے آپ کے کہتے ہیں وارے نعرے ہوگا۔ لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ ایسا ہے اسے تمام انسانیت کو زندگی دے گی، کہ جو شخص اللہ کی قرب حاصل کرنا جانتا ہے وہ اگر کسی نفس کو زندگی دے گا
تو وہ ایسا ہے کہ اس نے تمام انسانیت کو زندگی دی. یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ نفسیاتی زندگی. تو دیکھیے پیچھے جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اسی ایک ہی آیت ہے, ایک ہی کنٹینیوٹی میں, اسی جگہ دو چیزیں ہمیں پتہ چل گئیں. اس میں یہ پتہ چلا کہ قتل جو ہے فزیکل ہے اور زندگی دینا سائیکولوجیکل ہے. یہ فزیکل زندگی دینا نہیں ہے تمام انسان کی زندگی, لیکن قتل فزیکل ہے, لیکن زندگی جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ زندگی دینا ہے. کس طرح ہے پورا ایک لیکچر ہے وہ الگ, جو قتل سے ریلیٹڈ بن جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک میں نے کہا تھا میں ایک پارٹ میں شروع میں کہہ دیتا وہ میں الگ لیکچر, تو وہ ہمارا اس وقت یہ زندگی. لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں دوسری جو تیسری آخری بات جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, تحقیق ان سب کے پاس ہمارے رسول جمع میں آئے وضاحت کے ساتھ. بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ, پھر بے شک کثرت سے ان میں سے جو لوگ تھے اس کے بعد بھی, یعنی جو ہم نے واقعہ پڑھا ہے اس کے بعد بھی زمین پر قتل و غلط میں اسراف کرتے رہے. بلیو کریں آپ, اور نظر آ رہا آپ کو کنٹینیوس نان سٹاپ ایک دوسرے قتل کیا جا رہا ہے. جبکہ اللہ کہتا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہوئی, جب تک ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے بات, یعنی تحقیق ان کے پاس وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, تحقیق ان کے پاس ہمارے رسول جمع میں, سارے رسول کوئی مانس نہیں کر سکتے, سارے رسول وضاحت کے ساتھ آئے. وضاحت کیا جو میں نے وضاحت کر رہا ہوں, وضاحت کے ساتھ آئے. لیکن ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ, پھر بھی اس کے بعد لوگ اس دنیا میں قتل کے اندر اسراف کرتے رہتے, کنٹینیوس نان سٹاپ ٹرائبز. آپ جا کے دیکھیں, یعنی اتنی جیلسی اور ہیٹریسی اور نفرت ہے کہ کنٹینیوس وینجنس اینڈ ریونج پہ زندہ ہیں. ایک دوسرے قتل کنٹینیوس کیے چلے جا رہے ہیں, چھوٹے سے پیمانے سے لے کے بڑے پیمانے پر, اور جسٹیفیکیشن کرتے ہیں کہ اس گناہ کے ساتھ رکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ اس نے میرے بھائی کا قتل کیا تھا, اس گناہ کے ساتھ اٹکے ہوئے نان سٹاپ قتل ہو رہا تھا یہ بغیر کسی جسٹیفیکیشن. جسٹیفیکیشن اس کی طرح ہے جیسے اس شخص کی تھی. قرب نہیں دیکھتے اللہ کا, قرب اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کی نظر میں آپ کیا ہیں وہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں آپ تو بس قتل کرنے کے لیے آپ کو ایک ریزن چاہیے کہ میں دوسرے قتل کر دوں. کنٹینیوس نان سٹاپ بتا رہا ہوں, اللہ نے یہاں بتا دیا کہ اللہ نے فیکٹ بتا دیا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, تحقیق ہمارے آئے تھے ان کے پاس رسول جمع میں وضاحت کے ساتھ. اس وضاحت کے ساتھ جو آپ کے سامنے وضاحت ہو رہی ہے ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ, پھر اس بسرت کثرت سے ان میں سے لوگ جو تھے بعد ذلك, بعد اس کے بعد بھی اس زمین پہ لمسرفون, اسراف کرتے رہے. کانٹیکسٹ کیونکہ قتل ہے تو قتل میں اسراف کرتے رہے. لیکن بتانے کا مطلب یہ وینجنس جو ہے, یہ پرابلم جو ہے, یہ ورلڈ ہیومینٹی کے اندر یہ مسئلہ ہے. شیطان تو ہمارے جذبات کو یوز کرتا ہے, لیکن آپ دوسرے کے گناہ کے ساتھ اٹکے میں, اس کے گناہ کو لے کے بیٹھے میں. آپ خدا ہیں, اللہ ہے, کون ہے آپ؟ خود ایک مخلوق ہے, اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا نہیں ہے, دوسرے کے گناہ کو دیکھ کے اس کو قتل کرنا چاہتا ہے. یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی قانون نہیں ہے, یہ آپ کی اپنے گناہ کی پیداوار ہے. جس طرح آپ قتل کرتے ہیں, جیسے کہا کہ تو اپنے گناہ کے ساتھ اور میرے گناہ کے ساتھ ٹھہرا رہے, یہ کر رہے ہیں آپ. معاشرے میں ہو رہا قتل و غارت, ملینز اینڈ ملینز, بڑے پیمانے سے لے کے چھوٹے پیمانے, چھوٹے گاؤں سے لے کے بڑے نیشنز جو اپنے کو ترقی یافتہ کہتے ہیں, یہی کر رہے ہیں. قتل و غارت, مرڈر, میسو مرڈر اور کلنگ. کوئی جنگ نہیں ہے, یہ کوئی کچھ نہیں ہے, صرف جیلسی, وینجنس اور گناہ کے ساتھ ٹھہرے ہوئے آپ, کچھ نہیں اور. اب یہ تو ایک واقعہ, ایک حدیث واقعہ, ایسا حدیث کا واقعہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا جس میں ایک قتل, فزیکل قتل, کیٹیگوریکلی فزیکل قتل کیا. کس کا کیا؟ ایک نان مسلم نے, جو اللہ قرب حاصل نہیں کر سکا, جو اللہ کے نظر میں مسلم تھا, ایمان والا تھا, مومن تھا, متقی تھا, جو اللہ کا قرب حاصل کر چکا تھا, اس کا اس نے قتل کر دیا فزیکل. یہ آپ کو واضح پتہ چل گیا. دوسرا ایک واقعہ ایک ہے جو میں پڑھنے والا ہوں, اس میں دیکھتے کون سا قتل ہوتا ہے, کون قتل کرتا ہے. دوسرا ہے القصص 28 سورت ہے, اس کی 15 آیت. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين
اور وہ موسیٰ مدینہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جب وہاں کے لوگ غفلت میں تھے. بس اس میں دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے پایا. ایک اس کے گروہ میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمن کے گروہ میں سے تھا. اس نے اپنے دشمن کے گروہ کے خلاف موسیٰ کی اس کی مدد چاہی. بس موسیٰ نے اسے گھونسا مارا اور اس کی زندگی اس پر پوری کر دی. موسیٰ نے کہا یہ عمل شیطان ہے میں سے ہے. بے شک وہ واضح طور پر گمراہ کرنے والا دشمن ہے. اب یہاں پر موسیٰ السلام کا ایک واقعہ ہے, ایک حدیث ہے, ایسن حدیث قصص 28 کی میں نے آیت 15 میں بتایا آپ کو. اس میں جو پوائنٹ ہے وہ ہے موسیٰ السلام پیغمبر ہیں, آپ لوگ جانتے ہیں, اور موسیٰ السلام کا جو گروہ کا آدمی کون ہوا؟ وہ کافر ہوا. کون ہوا؟ مومن, مسلم. موسیٰ السلام کا ماننے والا, پیغمبر کا ماننے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کا. موسیٰ السلام کون؟ پیغمبر. اللہ کون؟ اللہ کے پیغمبر موسیٰ السلام. موسیٰ السلام کے ماننے والا مسلم اور مومن, سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اور موسیٰ السلام پیغمبر. وہ ایک شہر میں داخل ہو رہے ہیں غفلت میں, یعنی لوگوں کو معلوم نہیں ہے, یا غفلت میں ان کو پتہ نہیں, یا دو آدمی میں جھگڑا ہو رہا ہے. یعنی ایک جو ہے موسیٰ السلام کا گروہ سے ہے, یعنی موسیٰ السلام کی ایمان والا ہے, اور دوسرا جو ہے عدو, دو دفعہ آیا عدو وحادہ من عدو بھی, وہ اس کے دشمنوں میں سے تھا. موسیٰ السلام کا دشمن. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کا دشمن کون ہوگا؟ نان مسلم, ایمان والا تھوڑی ہوگا وہ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ موسیٰ السلام کا دشمن کون؟ پیغمبر کا دشمن کون؟ کافر, نان مسلم. اور جناب موسیٰ السلام پیغمبر, ان کا ساتھی ایمان والا. ایمان والے نے موسیٰ السلام کے ساتھی جو تھا, اس نے پکارا موسیٰ السلام کو اگینسٹ اپنے جو دشمن سے وہ لڑائی کر رہا تھا, لڑائی ہو رہی تھی. تو موسیٰ السلام نے جا کر اس آدمی کو جو دشمن تھا اس کو گھونسا مارا, صرف گھونسا مارا. پیغمبر کا گھونسا تھا, عام انسان کا گھونسا تھوڑی ہے. ان کا ماننے کا ارادہ نہیں تھا, مگر وہ قتل مر گیا. یہ ہے موسیٰ السلام کا ایک گھونسا مارا کہ وہ مر گیا. اور جیسے ہی وہ مرا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قال ھذا من عمل الشیطان. کہا کہ یہ جو ہے یہ شیطان کا عمل ہے. انہ عدو مضل مبین, بے شک وہ جو ہے واضح گمراہ کرنے والا ہے. اب آپ یہ ہے اصل بات کو سمجھنا. یہ کون سا قتل ہوا؟ گھونسا آپ ہوا میں مار رہے ہیں نفسیاتی طور پہ. یہ فزیکل مارا گھونسا, فزیکلی ایک آدمی مر گیا. کس کو مارا؟ دشمن کو. موسیٰ السلام نے, پیغمبر نے ایک دشمن کو قتل کیا اور کہا یہ عمل شیطان ہے. اور یہاں پر دنیا میں نام کے لیوا مسلمان کہتے ہیں کہ سب کو مارو. بتائیے آپ, یہ سارے عمل شیطان کر رہے ہیں. میں سوال کرتا ہوں کہ یہ عمل شیطان کس نے کہا؟ موسیٰ السلام پیغمبر ہے اور تم پیغمبر سے بہتر ہو کیا؟ امیجن کریں آپ کہ موسیٰ السلام مار کے کہیں یہ ھذا من عمل شیطان. ان کا انٹینشن بھی تھی جان سے مارنے کی. آپ تو جان سے مار رہے ہیں اور قتل کرتے ہوئے ہم کو دکھا رہے ہیں, اور اللہ اور رسول کا نام لیتے اس وقت. جب ہی اس دنیا پر نام کے مسلمان جو ہپوکریٹس ہیں, مسلمان نہیں ہپوکریٹس, ان کے ساتھ وہ حشر ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو فساد و قتل میں غارت بھی بڑھتے رہے. اس آیت میں ہمیں یہ واضح پتہ چل گیا کہ موسیٰ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں. ان کا دشمن اللہ کا دشمن. اس کو جسٹیفیکیشن موسیٰ السلام کو نہیں تھی کہ اس کو قتل کر دینا. نہ انہوں نے انٹینشنلی قتل کیا, ارادت طور پہ نہیں کیا. انہوں نے تو اس کو جا کے صرف مارا, وہ مر گیا. اور امیڈیٹلی موسیٰ السلام کو ریلائز ہوا کہ میں نے غلط کر دیا. دشمن کو مارا ہے, اللہ کا دشمن, ان کا دشمن. اس کو ماننے سے مقصد کہ انہوں نے کہا یہ عمل شیطان ہے. اور آگے جو بات ہے انہ عدو مضل مبین, یہ اتنی واضح بات ہے کہ بے شک شیطان جو ہے واضح دشمن, مضل کہتے ہیں گمراہ, مبین کہتے ہیں واضح, اور عدو کہتے ہیں دشمن ہے. وہ کیسے کہ آج کی دنیا اس کو صحیح سمجھتی ہے. کتنا واضح دشمنی کر رہا ہے وہ, کہ اتنے واضح طور پہ آپ کر رہے ہیں ان دا نیم آف اللہ ان اسلام, قتل کر رہے ہیں آپ لوگوں کو, قتل و غارت کر رہے ہیں. کتنا واضح دشمنی کر رہا ہے, لوگوں کو معلوم نہیں.